امام صاحب نماز جمعہ میں سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، پیچھے سے کسی مقتدی کی آواز آئی کہ امام صاحب ملک کے حالات دیگرگوں ہیں، معاشی بہت تنگ ہو گیا ہے، اس لیے دعا فرمائیں کہ معاش ٹھیک ہو جائے۔ امام صاحب کھڑے ہوئے اور 2000 کا نوٹ نکالا اور فرمانے لگے کہ کنی صاحب کی ہو تو ہاتھ اٹھا دینا۔ یہ 2000 کا نوٹ مسجد کے دروازے پر باہر ملی ہے۔ 10 لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ 10 لوگ 12 لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے۔ امام صاحب نے وہ نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ نوٹ میرا ہی ہے، بس ضرورت ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں، حالات خود بخود سنور جائیں گے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے آج زمانہ خراب ہے۔ یوں نہیں کوئی کہتا کہ میں خراب ہوں، میرا کردار خراب ہے، میری اخلاق خراب ہے، یوں کوئی گویا نہیں ہوتا۔ زمانے کو ہر شخص بدنام کرتا ہے، معاشرے کو ہر شخص بدنام کر رہا ہے۔ معاشرہ در و دیوار کا نام نہیں، معاشرہ اس مائک کا نام نہیں، معاشرہ ٹیبل اور کرسی کا نام نہیں، معاشرہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اعمال کا نام ہے، افعال کا نام ہے، احوال کا نام ہے، طور طریق کا نام ہے، کردار کا نام ہے، گفتار کا نام ہے، رفتار کا نام ہے۔ ہمارے اور آپ کے اخلاق کا نام معاشرہ ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو ایک شجر کی ٹہنی پکڑ کر لٹک رہا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اپنا کندھا دیتا ہے کہ بھائی میرے کندھے پر پیر رکھ، میرے کندھے پر پاؤں رکھ اور نیچے اتر جا۔ وہ شخص آرام سے اس کے کندھے پر پیر رکھ کر نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو شجر کی ٹہنی سے، درخت کی ٹہنی سے لٹکا ہوا ہے، اسے ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، کندھا چاہیے، لیکن دوسرا آنے والا شخص اس ٹہنی کو کاٹنے کی سازش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ گرے اور اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے پیچھے سے سہارا نہیں دیتے، بلکہ پیچھے سے پیر پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں تاکہ گرے، اس کے ناک منہ سب ٹوٹ جائے۔ اور یہ معاشرہ ہے۔ اس لیے کہا اقبال نے کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین، زمانے کو برا بھلا مت کہیے، خود میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، خود میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بنا پاتے ہیں تو واقعتاً ہم اپنے معاملے میں سنجیدہ ہیں، ورنہ یاد رکھیے جی، یہ کہنا کہ معاشرہ خراب ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا، یہ کہہ لینے سے ہمارے اور آپ کے اعمال میں درستگی نہیں آئے گی۔ زندگی بھر یہی بھول کرتا رہا، زندگی بھر یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی، آئینہ صاف کرتا رہا۔ اگر ہم یہی سوچتے رہ گئے، یہی کہتے رہ گئے، ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہ گئے، ایک دوسرے پر لفاظی کرتے رہ گئے، میں اپنے گریباں میں جھانک کر نہ دیکھوں، آپ اپنے گریباں میں جھانک کر نہ دیکھیں، محلہ والے، بستی والے اپنے گھر کی کلچر، اپنے گھر کے کریکٹر کو نہ سنوارے، پھر معاشرے کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی ہے۔ مجھے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول کیسے پیدا ہو، ہمارے گھر میں اخلاقیات بلند کیسے ہو، ہمارا اور دین کا رابطہ کیسے بہتر بنے، اس معاملے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔
جب کہیں پر کوئی گھٹنا ہو جاوے، کوئی ایسے ناگزیر احوال پیش آ جاوے، چند لوگ بیٹھ کر اس کا چرچا کر لیتے ہیں، 2-4 دن تک اس کی ہوا رہتی ہے اور اس پر لوگ دھیان دیے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بات گئی، رات گئی تو بات گئی، رات گئی بات گئی نہیں، آپ کو فولاد کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا میدان عمل میں، آپ کو عزم بالجزم کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ میدان میں آنا پڑے گا، اور جو احوال ہو اس سے آپ کو اوپر آنا پڑے گا اور آپ کو سنورنا پڑے گا، اور شروعات اپنے گھر سے کیجیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اپنے اہل و عیال کو اول نماز پڑھنے کا حکم کرو، ہر بھلائی، خیر خواہی، اچھائی کو اپنے سے لے کر اپنے گھر والوں سے شروعات کرو۔ ہاں ایک بات بتا دوں یہاں پر نقطے کی، آپ شروعات اپنے گھر سے کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کا سپورٹ کر دیں گے، آپ کا خاندان والے آپ کا ہیلپ کر دیں گے، آپ کے خاندان میں بھی آپ پر پتھر ماریں گے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلا دشمنی کا پتھر ابو لہب نے مارا تھا صفا پہاڑی پر۔ خاندان ہے، چچا ہے، اور نبوت سے پہلے، اس دعوت سے پہلے، اس اعلان سے پہلے یہ بھی بہت محبت کیا کرتا تھا، امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتا تھا، لیکن جب آپ نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کا حکم دیا، ایک خدا کی دعوت دی، ایک اپنے نبی ہونے کی اعلان کیا، اور ایک اللہ کی پرستش کی اعلان کیا، ایک اللہ کی عبادت کا آپ نے ڈنکا بجایا، تو آپ کا چچا آپ کا مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا۔ اس لیے اپنے گھر سے شروع کریں اور کرتے چلے جائیں، سنورتے چلے جائیں، انشاءاللہ براہ روی کے شکار نہیں ہوئیں گے۔ ابو جہل کو سنا آپ نے؟ ابو جہل کتنا بڑا جہالت کا باپ تھا، اس کا نام تو کچھ اور ہے، حضور پاک نے کہا کہ جاہلوں کا باپ ہے، اس لیے اس کا نام ابو جہل ہے، اسی نام سے مشہور ہے۔ آج خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے ارد گرد جتنے مکانات تھے سب کو کعبۃ اللہ کا پاک جگہ بنا لیا گیا، لیکن اسی ابو جہل کے گھر کو آج پیخانہ روم بنایا گیا، باتھ روم بنایا گیا، اور دنیا اسے بدبخت اور کمتر انسان کے نام سے یاد کرتی ہے، جانتا ہے کہ یہ ہر درمی پر تھا، یہ ضد پر تھا۔ اسے اخنس بن شریق نے معلوم کیا، پوچھا کہ ابو جہل، غزوہ بدر کا میدان ہے، سب بندی ہے، ہر شخص تیار ہے، مسلمان کفار پر، کفار مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہے، سب بندی کی ہوئی ہے۔ یہ اخنس آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جہل تو مجھے یہ بتا، اتنا بتا دے کہ ابو محمد اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا، اتنا بتا دے۔ ابو جہل کی زبان پر اس وقت بھی اس نے کہا کہ ابو محمد اپنے قول میں نہیں، بلکہ محمد نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں، وہ تو سچا اور صادق ہے۔ اخنس نے کیا کہ پھر تو لڑنے کیوں آیا ہے، کیوں لڑائی کرتا ہے، کیوں جنگ کر رہا ہے؟ کہ ٹوپی کا سوال ہے نا، پگڑی کا سوال ہے، کرسی کا سوال ہے، عہدے کا سوال ہے، یہ چلی جائے گی نا، میری سرداری چلی جائے گی نا، میری صدارت چلی جائے گی نا، میں ابو محمد کو مان لوں گا تو سارے لوگ محمد کو مانیں گے، تو پھر مجھے سردار کون کہے گا، مجھے میری سرداری تو چلی جائے گی۔ اس لیے ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کو ٹھکرایا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے۔ حاضرین، عرض یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمرے، اپنے آپ کو سنوالیں، اور ایک کہنے پر، کسی کے کہنے پر اب ہرگز آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ جن کو اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، جن کو اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن انہی کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ تنقید، تفرقہ بازی اور طنز سے حوصلہ مت ہاریے۔ شور کھلاڑی نہیں، تماشائی مچاتے ہیں، کھلاڑی کبھی شور نہیں مچاتے۔ اس لیے آپ کو کام کرنا ہے،
کام کیجئے، میدان عمل میں آئیے، آگے بڑھیے، معاشرے کی فکر کیجئے، گھر کی فکر کیجئے، آل و اولاد کی فکر کیجئے، اپنے احوال کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حوصلہ جرأت کے ساتھ میدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کرنے کا بھروسہ ہو، حوصلہ ہو، اللہ پر کیجیے یا اپنے دم پر کیجیے، کیونکہ انسان اس وقت تک آپ کو کاندھا نہیں اٹھاتے جب تک آپ کو مٹی میں ملانا نہ ہو۔ جنازہ پڑھنے کے لیے لے جائیں گے تو آپ کو کاندھے پر لے جائیں گے،